انہوں کو اپنے نال کام دے نماز پڑھنی اسپیکر کچھ بولے آپ نے آپ چلا جائے گا اسپیکر چیز بولے آپ نے آپ چلا جائے گا وہ بالکل چیز بولے آپ چلا جائے گا چلو تو آپ کچھ نہیں ہوگا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی چلو. ہاں جی. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو زہری یعقوب دی صفت ہے ٹھیک ہے عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك قال قدمنا خیبر. انس بن مالک کہتے ہیں ہم آئے خیبر میں فلما فتح اللہ علیہ الحصن جب اللہ نے آپ پہ فتح کر دیا خیبر کا قلعہ مصر ذکر لہ جمال سفینہ آپ کے لیے ذکر کیا گیا حضرت صفیہ کے جمال خوبصورتی کا. وقد قتل زوجها ہاں جی. وکانت عروسا اور تحقیق مارا گیا تھا اس کا خامد اور تھی وہ دلہن یعنی حضرت صفیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. فاستفاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه تو پسند کر لیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے. پہلے یہ کس کے حصے میں آئی آپ کو یاد ہوگا دہیہ کلبی کے چونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی. ہاں جی یہی بن اختر اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرما دیا. فخرج بها حتى بلغ سد السبع آپ اس کو لے چلے گیا تک کہ آپ پہنچے سرد صحابہ جگہ میں. حلت حضرت صفیہ حلال ہو گئی ان کو حیض آیا ہوا تھا وہ حلال ہو گئی. فبنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبنا بها تو اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم صنع حیثا فی نطع پھر آپ نے تیار کیا ہے وہ کھجوریں وغیرہ ڈال کے فی نطع صغیر ایک چھوٹے سے دسترخوان میں. ثم قال لی آذن من حولک پھر آپ نے میرے لیے کہا انس کہتے ہیں کہ بلا لو جو تیرے آس پاس ہیں. فکانت تلک ولیمہ علی صفیہ فکانت تلک ولیمۃ علی صفیہ ولیمہ تن میرے خیال میں دونوں ٹھیک نہیں. بابا جی آپ بتائیں ولیمہ ولیمہ تو نہیں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے بکر ولیمہ ہو ہاں ہے نا ولیمہ ہو علی صفیہ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے آپ کا ولیمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پر. ثم اخرجنا الى المدینہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحوی لها براءہ. میں نے یعنی ہم مدینہ کی طرف جا رہے تھے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چھپا رہے تھے اس کو بِعَبَاتٍ ایک کمبل میں. ثم یجلس عند یعنی صفیہ کو چھپا رہے تھے کمبل میں. یحوی حوا یحوی ہے. ثم یجلس عند بعیرہ ثم یجلس عند بعیرہ پھر بیٹھ جاتے آپ اپنے اونٹ کے پاس. فیدع رکبتہ تو رکھتے اپنا گھٹنا وتدع صفیۃ رجلها ہاں اور رکھتی صفیہ اپنا پاؤں علی رکبتہ نبی علیہ السلام کے گھٹنے پر. کتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی. حتی ترکب یہاں تک کہ صفیہ اونٹ پر سوار ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام بیٹھتے اپنا گھٹنا رکھتے پھر نبی علیہ السلام کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے حضرت صفیہ اونٹ پہ سوار ہو جاتی. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سلیمان وہ لے کے نہیں آیا یارو اینک نہیں گلے گیا بشرت لگا ہے گیا چلے ٹھیک کوئی نہیں. عن یحییٰ عن حمید الطویل عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام علی صفیہ بطریق خیبر ثلاثة ایام. اقام اقام علی صفیہ بنت حیی
بطریق خیبر ثلاثۃ ایام. خیبر کے راستے میں آپ نے صفیہ کے ساتھ کتنے دن گزارے؟ 3 دن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حتی اعرس بها. حتی اعرس بها، یہاں تک کہ آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، ازدواجی تعلق. وکانت فی من ضرب علیہ الحجاب. اور تھی صفیہ ان عورتوں میں، ہاں جی، جن کے بارے میں حجاب کا حکم نازل کیا گیا. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال اخبرنی حمید انه سمع انس یقول اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 راتیں. یبنا علیہ بصفیہ. ہاں، یبنا علیہ بصفیہ، تا آپ پر رخصتی کی گئی آپ کے لیے. کس کی؟ حضرت صفیہ کی. فدعوت المسلمین الی ولیمتی. انس کہتے ہیں میں نے بلایا مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی طرف. وما کان فیہا من خبز ولا لحم. ولیمہ کے اندر روٹی نہیں تھی، گوشت بھی نہیں تھا. وما کان فیہا الا ان امر بلالا بالانطواء. اور نہیں تھا اس میں مگر یہ کہ آپ نے حکم دیا بلال کو ساتھ دسترخوان کے، انتا میں نا دسترخوان، فبسطت. وہ پھیلایا گیا. فالقى علیہ التمر. تو آپ نے ڈال دی اس پہ کھجوریں، والعقیدہ. ولاقت اور پنیر والسمن. اور گھی. اے ولیمہ، 3 کھجوراں، ہاں جی، پنیر، گھی، سادہ یا ہاں جی، سمن، گھی، مکھن، ٹھیک ہے جناب، مان لیا. فقال المسلمون احدى امهات. سمن گھی نو کہندے نے، عام گھی نو سمن کہندے نے، ٹھیک ہے. مکھن زبد ان مکھن کہندے نے عربی وچ. فقال المسلمون احدى امهات المؤمنین او ما ملكت يمينهم. مسلمانوں نے کہا کہ یہ امہات المومنین میں سے ایک ہے یا آپ کی لونڈی ہے. یعنی آپس میں لوگ چیم گویاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ مطلب یہ لونڈی ہے یا ام المومنین ہے. قالوا ان حجبها فهي احدى امهات کیا المؤمنین. بن گا اگر آپ نے اس کو حجاب کروایا تو پھر تو یہ ام المومنین ہے، ام المومنین. فإن لم يحجبها فهي اگر مما ملكت اس يمينهم. کو حجاب نہ کروایا پھر یہ لونڈی ہے. تو آپ نے حجاب کروایا تو پھر وہ کون ہو گئی؟ ام المؤمنین. ام المومنین. فلما ارتحل وبت لها خلفه. وَتَّ لَهَا، جب آپ نے کوچ کیا تو وَتَّ یُوَتِّو توتیا، صفیہ کے پیچھے آپ نے جگہ بنائی، اپنے پیچھے آپ نے جگہ. صفیہ کے لیے جگہ بنائی. وَتَّ لَهَا، ومد الحجاب. اور پردہ لٹکا دیا. لوگوں کو پتہ چل گیا یہ لونڈی نہیں بلکہ ام المومنین ہے، ماں ہے، ماں مومنوں کی. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ حاب حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبۃ عن حمید بن ہلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصري خیبر فرما انسان بجراب فيه شام. جراب میں نا تھیلا جس کے اندر چربی تھی، شہم. فنزعت لآخذه، میں لپکا کہ اس کو پکڑوں. فالتفت میں نے جھانکا فإذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحييت. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، میں شرما گیا. حدثني عبید بن اسماعیل عن ابی اسامۃ عن عبید اللہ عن نافع وسالم بن عبد اللہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن اکل الثوم وعن لحوم اکل سوم پڑھ لیں، لہسن، تھوم. عن اکل الثوم وعن لحوم الحمر الاہلیہ. ٹھیک ہے، گھریلو گدوں کے گوشت سے. نہا عن اکل الثوم ہوا عن نافع. یہ جو ہے نا نام اکل سوم، اس کو روایت کیا نافع نے، یعنی یہ ہے نافع کی طرف سے. ولحوم الحمر الاہلیہ اور دوسرا حصہ لحوم الحمر العالیہ، عن سالم. یہ سالم کی طرف سے.
دونوں راوی ہے نا ابن عمر سے، نافع اور سالم. تو پہلا حصہ نافع نے روایت کیا، دوسرا حصہ سالم نے روایت کیا. حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن. لو جی، عبداللہ اور حسن جو بیٹے ہیں محمد بن علی کے، جو بیٹے ہیں محمد بن علی کے، وہ دونوں اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں. یعنی حسن اور عبداللہ اپنے باپ محمد سے، محمد بن علی سے حدیث روایت کر رہے ہیں. ہاں جی، اور وہ روایت کر رہے ہیں حضرت علی سے. کون؟ محمد بن علی. یہ محمد بن علی کون ہے؟ حضرت علی کا بیٹا. حضرت علی کا بیٹا جسے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. ہاں جی، محمد بن علی حضرت علی کا بیٹا. اس کے دونوں بیٹے اس سے روایت کر رہے ہیں، اور آگے وہ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے. شیر خدا سے. جی، شیر خدا یعنی کہ ہاں، علی مرتضیٰ سے. ان علی ابن ابی طالب. یعنی کیسا تسلسل علم کا. وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، پیو کو پتر پڑھ رہے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان متعات النساء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر، خیبر کے دن آپ نے عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع کیا. بابا جی، متع کیا ہوتا ہے؟ وقتی نکاح، وقتی نکاح. وان اکل الحمر الانسیہ. اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى يوم خیبر عن لحوم الحمر الاهلیہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عبید الله عن نافع وسالم عن ابن عمر نهى. نافع اور سالم، نافع سالم ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الحمر الاهلیہ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی الخیل. اور آپ نے اجازت دے دی گھوڑوں میں. گدھے حرام، گھوڑے حلال کھائے جاتے ہیں. گھوڑے کا گوشت حلال ہے ابھی بھی قیامت تک. حدثنا سعید بن لیکن زیادہ تر ہم کیوں نہیں کھاتے؟ گھریلو نہیں ہوتے. ہاں جی، کیونکہ یہ بہت کم پائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی تعظیماً گھوڑے کی بڑی تعظیم ہے. تو گدھا بالکل حرام، پہلے حلال تھا، خیبر کے بعد آج تک قیامت تک حرام. حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن الشیبانی قال سمعت ابن ابی اوفا اصابتنا مجاعات یوم خیبر. بابا جی، تسی بخاری نہ پڑھتے تھانوں کتوں پتہ لگنا سی کہ کوڑا حلال ہے. ہاں، پہنچی ہم کو بھوک، مجاع میں نا سخت بھوک خیبر کے دن. فإن القدور لتغلی. اور دیگیں ابل رہی تھی، دیگاں پکن دے قریب ہو گئی ہیں سن. تے بھوک بڑی لگی سی. کیوں جی؟ بھوک لگی ہوئے تے دیگاں پکیاں ہون تے کدا شدت سے انتظار بھی تھا. ہائے 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 ہائے. تے پردیس ہوئے اور کوئی چیز بھی نہ ہوئے تے کدا دل کردا ہے چھڈن نو. تے ادھر حکم آ جائے بھی جنہ پکیا پکایا ہے حرام ہے، اینو ڈول دیو. یہ صحابہ ہی کر سکتے ہیں. یہ حوصلہ اللہ نے صحابہ کو ہی دیا تھا. قال وبعضها ناضجت. راوی کہتا ہے بعض تو پک گئی تھی، بعض تو پک گئی تھی. ناضجت، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. فجاء منادی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا من لحوم الحمر. تو آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی، نہ کھاؤ گھریلو گدھوں کا گوشت، وأحرقوها، ان کو بہا دو. قال ابن ابی اوفا فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم. عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں ہم آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آپ نے اس لیے منع کیا ہے کہ ان گدھوں کا خمس نہیں نکالا گیا. ہم کہنے لگے آپس میں کہ شاید اس لیے کہ ان کا خمس کیا ہے، پانچواں حصہ، وہ نہیں نکالا گیا. وقال بعضهم، اور بعد نے کہا نهى عن البتة، آپ نے بالکل ہی منع کر دیا، خمس کی کوئی بات نہیں، ویسے ہی آپ نے منع کر دیا. قیامت تک گدھے حرام ہو گئے. لأنها كانت تأكل العذرة، کیونکہ یہ گدھے کھاتے ہیں گندگی.
گھوڑا گندگی تو نہیں نہ کھاتا، گدھے گندگی کھاتے ہیں۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی بن ہم نے کیوں گدھے کو آرام سمجھا ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے نبی کا حکم ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، بس نبی نے کہا ہم نے مان لیا۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی بن ثابت عن البراء وعبد اللہ بن ابی اوفى انہم كانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ براء بن عازب اور عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فاصابوا حمرا فتبخوها، انہوں نے حاصل کیے گدھے اور ان کو پکایا۔ فنادى منادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے، اکفئ القدور۔ الٹا دو گدھوں کو، دیگوں کو۔ حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن ابي اوفى عبداللہ بن ابی اوفا، وابن ابی اوفا سے مراد عبداللہ بن ابی اوفا، براء بن عازب يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر وقد نصب القدور۔ آپ نے فرمایا خیبر کے دن جب کہ گاڑ دی، رکھ دی انہوں نے دیگیں، چڑھا دی انہوں نے دیگیں، اکفئ القدور، الٹا دو دیگیں۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوہ، یعنی مختلف راویوں سے امام صاحب یہ حدیث لا رہے ہیں، مختلف اسناد سے، مختلف روات سے۔ حدثني ابراہیم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائدة قال اخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، حکم دیا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ان نلقي لحوم الحمر الاهلیہ، کہ ہم ڈال دیں گھریلو گدھوں کے گوشت، نیئتا و نذیجت، کچے ہوں یا پکے، نیا میں نا گوشت کچا ہو یا پکا۔ ثم لم یأمرنا باکل بعد، پھر آپ نے نہیں ہمیں حکم دیا اس کے کھانے کا کبھی بھی، اس کے بعد بعد ہو کبھی بھی اس کے بعد۔ فاستمر تحریمہ۔ ہاں، حدثني فاستمرہ تحریم۔ تو ہمیشہ ہوگی اس کی حرمت، فاستمرہ تحریم ہو، ٹھیک ہے۔ حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا ادري انها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہیں میں جانتا کہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اجل انه كان حمولة الناس، من اجل اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی سواریاں ہیں، گدھے لوگوں کی سواریاں ہیں، فكره ان تذهب حمولتهم، تو آپ نے مکروہ سمجھا کہ ختم ہو جائیں گی ان کی سواریاں، او حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الاهلیہ، یا آپ نے منع کیا اس کو خیبر کے دن، یعنی گوشت، گھریلو گدھوں کا گوشت۔ حدثنا الحسن یا تو سواریوں کی وجہ سے یا ویسے ہی آپ نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین، گھوڑے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے وللراجل تقسیم کیے، ہاں جی، اور پیدل کے لیے ایک حصہ، گھوڑے کے لیے دو اور پیدل کے لیے ایک حصہ۔ قال فسره نافع، کیا مطلب اس کا؟ نافع جو مولا ابن عمر ہے انہوں نے اس کی تفسیر کی، فقال اذا كان مع الرجل فرس انہوں نے کہا جب ہو آدمی کے ساتھ گھوڑا فله ثلاثة اسهم، اس کو ملیں گے 3 حصے، 2 گھوڑے کے، ایک اس کا اپنا۔ فإن لم يكن له فرس فله سهم، اگر گھوڑا نہ ہو، پیدل ہو میدان جہاد میں، تو پھر اسے ایک حصہ ملے گا، صرف اس کا اپنا ہی۔ اپنے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال مشيت انا وعثمان، جبیر بن مشیت نہیں، مشیت ہو، جبیر بن مطعم کہتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ چلا میں اور عثمان بن عفان الى النبي صلى الله نبی عليه صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وسلم فقلنا اعطيت بني المطلب من خمس،
ہم نے کہا آپ نے دیا بنی مطلب کو من خمس خیبر خیبر کے خمس سے، وترکتنا اور ہمیں چھوڑ دیا. یعنی عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. ہاشم، ہاں جی، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہاں جی، بنو مطلب کو دے دیا ہے. اور یہ ہاشم والے تھے؟ ہاں جی، نہیں، یہ عبد شمس سے تھے، عبد شمس میں سے. ہاں جی، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک، ہمارا اور ان کا آپ سے ایک ہی مرتبہ ہے. فقال انما بنو ہاشم و بنو المطلب آپ شیء میں بنو واحد. ہاشم اور بنو مطلب ایک چیز ہے. قال جبیر ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی عبد شمس و بنی نوفل شیئا. اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے لیے آپ نے کچھ بھی تقسیم نہیں کیا. جبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کی بڑی اعانت کی نا، بنو ہاشم نے، بنو مطلب نے. اور یہ جو بنو عبد شمس ہیں اور بنو نوفل ہیں، انہوں نے ڈٹ کے مخالفت کی. امیہ، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، انہوں نے تو حد کر دی، دشمنی کی مخالفت کی انتہا کر دی. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. شاہ جی ٹھیک چل رہا ہے؟ لو جی آرام نال پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، حدیث لمبی ہے. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال بلغنا مخرج النبي ابو بردہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہنچا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا. ونحن بالیمن، کہاں سے نکلنا؟ مکہ سے مکہ سے. مدینہ تشریف لے جانا ہمیں، اس کا پتہ چلا. اور ہم کہاں تھے اس وقت؟ یمن. ابو موسیٰ کہتے ہیں یمن میں تھے رضی اللہ عنہ. فخرجنا مہاجرین الیہ، تو ہم نکلے ہجرت کر کے آپ کی طرف. انا و اخوانی لی، یعنی ہم نے بھی مدینہ جانے کا ارادہ کیا یمن سے. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اور 2 میرے بھائی، وانا اصغرهم، اور میں ان سے چھوٹا تھا. احدهما ابو بردة والآخر ابو اور رحم. بھائیوں کے نام کیا تھے؟ ایک ابو بردہ اور دوسرے ابو رحم. اما قال بزن و اما قال فی 53. اچھا، یا تو بزا کا لفظ بولا، یعنی بزوں و خمسون، ہاں جی، بزا، جی یا 53 یعنی 30 و 50 ہیں، جی. یعنی 53 یا 52 یا بزا. ہاں جی، پھر کتنے ہو گئے؟ بزا اگر ساتھ لگایا جائے 50 کے ساتھ بزا 53 سے 59 تک. 59 تک. شاباش بابا جی، آپ کیا کہنا کیا کہہ رہے ہیں؟ 9 تک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. او اثنین و 50. ہاں ٹھیک ہے، یا 52، رجلا من یعنی قوم، 53 یا 52 آدمیوں میں. ہاں جی، رجلا من قومی فرکبنا سفینۃ. تو ہم جا رہے تھے نا یمن سے مدینہ کی طرف، ہم سوار ہو گئے کشتی پر. فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشہ، تو کشتی نے ہمیں ڈال دیا نجاشی کی طرف حبشہ میں. وہ فوافقنا مدینہ کی بجائے ہمیں حبشے لے گئی. تو ہم نے وہاں پایا جعفر بن ابی طالب کو. فاقمنا معه حتی قدمنا جميعا، ہم اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم اکٹھے آئے. فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جعفر پتہ ہے نا جو لیڈر تھے ہیں حبشہ میں، جنہوں نے وہ مریم پڑھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا قرآن سن کے نجاشی مسلمان ہو گیا. ہم نے جعفر کو پایا تو ہم اکٹھے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح خیبر، کس وقت آئے؟ جس وقت آپ نے خیبر فتح کر لی. اللہ. یعنی یہ کب خیبر کب فتح ہوا ہے؟ 7 ہجری میں، تقریباً 7 ہجری میں. 7 سال بعد. 7 تو بھی زیادہ ہو گیا نا، کیونکہ ہجرت تو پہلے کوئی 2 سال ہونا ہجرت کی تھی. ہجرت مدینہ تو پہلے، یعنی 8-9 سال اتھے گزارے حبشے چ. وکان اناس من الناس یقولون لنا، اور کچھ لوگ آپ کے صحابہ میں سے ہمیں کہتے تھے، یعنی لاہل السفینہ، یعنی کشتی والوں کو، یعنی ہمیں، سبقناکم بالہجرۃ، ہم سبقت لے گئے تم سے ساتھ
ہجرت کے، اور ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے، صحابہ میں کہا کرتے تھے۔ وداخلت اسماء بنت امیس تو ہوا کیا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ داخل ہوئی اسماء بنت امیس، واہیا ممن قدم معنا علی حفصہ، اور وہ ان لوگوں میں تھی جو آئے ہمارے ساتھ۔ اچھا، کس پر داخل ہوئی؟ حضرت حفصہ پر۔ کون؟ اسماء بنت امیس حفصہ کو ملنے گئی۔ حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی بیوی، زائرتن، ٹھیک ہے، زیارت کرنے ملنے والی۔ وقد کانت ہاجرت الی النجاشی، اور اس نے اسماء نے ہجرت کی تھی نجاشی کی طرف، فی من ہاجر فداخل عمر والا ان حفصہ، لوگوں میں جنہوں نے ہجرت کی، یعنی حفصہ بھی مہاجرہ تھی، نہیں وہ کیا اسماء بھی مہاجرہ تھی، تو وہ حفصہ کو ملنے آئی، تو پھر کیا ہوا؟ آئے عمر فداخلہ، عمر علی حفصہ، تو آئے عمر، داخل ہوئے عمر حضرت حفصہ پر، و اسماء عندہا، اور اسماء حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال عمر حین رعا اسماء من حاضی، عمر نے کہا جب دیکھا اسماء کو، یہ کون ہے؟ قالت اسماء بنت امیس، حفصہ نے کہا یہ اسماء ہے، یعنی عمر نے جب دیکھا نا اسماء کو، عمر نے اسماء کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو حفصہ نے کہا یہ اسماء ہے۔ قال عمر الحبشیۃ، اچھا، عمر نے کہا الحبشیہ، حاضی البحیریہ، حبشیہ البحریہ، وہ حاضی، سمندر میں جانے والی، حبشہ میں رہنے والی، الحبشیہ تو حاضی بحیریۃ حاضی، ہاں ٹھیک ہے۔ قالت اسماء نام، اسماء نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ قال سبقناکم بالہجرۃ، اچھا، عمر نے کہا اگر تم وہی ہے نا تو ہم سبقت لے گئے تم سے ساتھ ہجرت کے، اسی ہجرت کرنے تواڈے نالوں اگے آ۔ حضرت عمر نے کیا کنو؟ حضرت اسماء نو۔ فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، ہم زیادہ قریب ہیں ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے۔ فغضبت، تو اسماء ناراض ہو گئی، وقالت کلا واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم جائیکم اور میں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کھلاتے تھے تمہارے بھوکھوں کو، ویعز جاہلکم، اور تمہارے نادان کو واز کرتے تھے، وکننا فی دار او فی ارض البعداء، اور ہم چلے گئے ایسی زمین میں جو دور کی زمین تھی اور دشمنی والی زمین تھی، بالحبشہ، حبشہ میں۔ وذالک فی اللہ و فی رسولہ، اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ ہم تو دشمنوں کی زمین میں رہے، دور دراز کے علاقے میں رہے، تم نبی کے پاس رہے، ہاں جی، ہم نے تو اتنی تکلیفیں اٹھائی، تم ابھی بھی ہمیں تانے دے رہے ہو کہ تم ہم سے زیادہ قریب ہو، تم ہم سے سبقت لے گئے ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا اللہ کی قسم لا تم طعامًا وَلَا مفعول ہے، أَشْرَبُ شَرَابًا، نہیں میں کھاؤں گی کوئی کھانا اور نہ پیوں گی پانی، حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ یہاں تک کہ میں بتا دوں گی جو تو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علیہ وسلم، وَنَحْنُ كُنَّا نُوذَى وَنُخَافُ، ہم تو تکلیف دیے گئے اور ہم ڈرائے گئے۔ وَسَأَذْكُرُ لِذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ میں ضرور ذکر کروں گی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وسلم، وَأَسْأَلُهُ، اور آپ سے سوال کروں گی، وَوَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ اور اللہ کی قسم میں نہ جھوٹ بولوں گی، ولا أَزِيغُ ازیغ، اور نہ کجرا بھی کروں گی وَلَا أَزِيدُ، اور نہ زیادہ کروں گی، لا اکذب ولا ازیغ ولا ازید علیہ۔ فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا نبی اللہ، جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء نے کہا اے اللہ کے نبی، ان عمر قال کذا و کذا، عمر نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ قال فما قلت له، اور میں اسماء تو نے کیا کہا عمر کو؟ قالت قلت له کذا و کذا، میں نے بھی ایسی ایسی میں نے جو کہا وہ بتا دیا، قال لیس بأحق بی یعنی میں نے بھی ایسا ایسا کہہ دیا۔ کالا لیسا بأحق بے احق بھی منکم، منکم، آپ نے فرمایا لیسا بے احق بھی منکم، نہیں ہے مجھ سے کوئی زیادہ قریب تمہاری نسبت، یعنی تم سے
مجھے کوئی زیادہ پیارا نہیں. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ ہجرۃ واحدۃ. عمر اور عمر کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ اور السَّفِينَةِ تمہارے لیے کشتی والوں 2 ہجرتیں. تم تو سب سے زیادہ میرے قریب ہو، ان کی بنسبت بھی زیادہ میرے قریب ہو. ان کے لیے ایک ہجرت، تمہارے لیے 2 ہجرتیں. قالت فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اسما يَأْتُونِي کہتی أَرْسَالًا. ہے کہ میں نے دیکھا ابو موسیٰ اور کشتی والوں کو، وہ آتے تھے میرے پاس گروہوں کی شکل میں، ارسالن، افواج. يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. کس لیے آتے تھے؟ اس حدیث کی بابت سوال کرنے کے لیے. ما من الدنیا شیء ہم به افرح. نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز کہ وہ زیادہ خوش ہوں ساتھ اس کے، ولا اعظم فی انفسهم، اور نہ بہت بڑی ان کی جانوں میں، ان کے دلوں میں، مما قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز سے جو کہا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی پوری دنیا سے بڑھ کر یہ فرمان مصطفیٰ ان کشتی والوں کے لیے سب سے زیادہ، ہاں جی، سب سے زیادہ خوش لگنے والا اور بڑا. شاباش، خوش لگنے والا، اچھا لگنے والا، پیارا لگنے والا. قال ابو بردہ قالت اسماء فلقد رأیت ابا موسیٰ. ابو بردہ کہتے ہیں اسماء نے کہا میں نے دیکھا ابو موسیٰ کو، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي، اور وہ ابو موسیٰ یہ حدیث مجھ سے بار بار سنتے تھے. اسماء دوبارہ سناؤ، اسماء پھر سناؤ، کی کیا سید نبی الاسلام نے کیا فرمایا تھا آپ نے؟ وقال منازلهم من اصواتهم بالقرآن. وقالا نہیں، وقال ابو بردہ عن ابی موسیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف اصوات رفقت الاشعریین. انی لعارف اصواتا، میں پہچانتا ہوں اصوات میں نا آوازیں اشعریین کے لوگوں کی. بالقرآن حین یدخلون باللیل، ساتھ قرآن کے جب وہ داخل ہوتے ہیں رات کے وقت. اور فرمایا یہ جو اشعریین ہے نا، ابو موسیٰ اشعری، یہ جو قبیلہ ہے نا، جب یہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں اتنا سونا اور پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اشعریین قرآن پڑھ رہے ہیں. وعارف منازلهم من اصواتهم بالقرآن باللیل. ٹھیک ہے. وَإِن كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا حالانکہ میں نے نہیں دیکھا ان کے منازل کو بِالنَّهَارِ. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ، اور ان میں یعنی اشعریین میں ایک بڑا دانا آدمی ہے، جب وہ ملتا ہے کسی گھوڑ سوار لشکر کو، خیل، او قال العدو، یا فرمایا دشمن کو، قال لهم ان اصحابی یامرونکم ان تنظروا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھی حکم دیتے ہیں تم کو کہ تم انتظار کر لو. یعنی وہ مطلب ہے اس کے قدم نہیں لرزتے، وہ ڈولتا نہیں، میدان سے بھاگتا نہیں، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. کہتا ہے ذرا ٹھہرو، اور بھی آ رہے ہیں پیچھے. دیکھو شاہ جی، شکریہ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ خیر فرمائے.